بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسمیں کھائیں۔ عرش و فرش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہیں۔ اپنی تحریر کا آغاز حضرت پیر سید نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے کرتی ہوں۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی، آپ کی زلفوں کی، آپ کے شہر کی اور آپ کی جان کی قسمیں کھائیں۔ عرش و فرش پر آپ کے چرچے ہیں، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی بدولت سجایا جائے گا۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، لیکن افسوس ہم اس ہستی کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی نہیں بھولے اور جو ہمیں روز محشر بھی نہیں بھولے۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ زندگی کا کوئی بھی پل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کوئی پل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد ہستی ہیں جن کے ناموں سے مسلمان جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن افسوس ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پہچان نہیں، اور نہ ہی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حقیقی معنوں میں آشنائی کروا رہے ہیں۔ پھر حقیقی کامیابی ہمارا مقدر کیسے بنے؟ حالیہ ہماری نصابی کتابوں میں تحریف ہماری بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے حکاموں والا اور ارباب اختیار بھی اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ ہماری کتابوں سے نبی آخر الزمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں وغیرہ جیسے لفظوں کو نکالا جا رہا ہے اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر مختلف لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ کل روز قیامت وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب بھی اقدامات اٹھائیں۔ موت سر پر ہے، اپنے حصے کا ایک قطرہ ہی ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں۔ اس مسئلے کے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میری عاجزانہ تجویز ہے کہ کلاس اول سے لے کر آگے تمام کلاسوں کے نصاب کی ہر کتاب میں صفحہ اول سے لے کر آخر تک یہ جملہ لازمی تحریر کیا جانا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر عمل کر کے ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ میرے خیال سے یہ جملہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بآسانی یاد کر سکتا ہے، اور یہ اس کے ذہن میں نقش کر دیا جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بچوں کو کلاس اول سے آگے تمام کلاسوں تک ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق اسلامیات کی کتاب میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات بھی شامل کیے جائیں تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پہچان ہو اور کامیاب زندگی گزارنے کا پتہ چل سکے۔ تمام قارئین سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حکام و بالا اور ارباب اختیار مجبور ہو کر جو تبدیلیاں کتابوں میں اگر کی گئیں جو کہ لوگ میڈیا پر بھی اجاگر کر رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور خصوصاً کلاس اول سے آگے تمام کلاسوں میں ان کے نصاب کی تمام کتابوں کے صفحہ اول پر یہ جملہ لازمی تحریر کروائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق اسلامیات کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے واقعات شامل کیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شفیق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا عشق عطا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ تحریر کا اختتام مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے شعر سے کرتی ہوں۔ ہواؤ حرص والا دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ اجازت چاہوں گی آپ سب سے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔